بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آج کی آیت میں 11 الفاظ نئے داخل ہوئے ہیں، نئے آئے ہیں، جو پورے قرآن میں 194 بار تکرار کے ساتھ دہرا کے آئے۔ گویا ان 11 کو پڑھ لیں تو 194 الفاظ سمجھنے کے اہل ہو جائیں گے۔ ازلہ ایک بار، عنہا 23 بار، اخرجہ ہما فاخرجہما ایک بار، کانا 2، اہبتو 4، بعضکم 20، لبعض 57، عدو 25، مستقر 6، متاع 21 اور حین 36 بار قرآن میں آیا ہے۔ آج کے 11 کو پچھلے سے ملا کے 335 الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس ہو جائے گا، جن کو پڑھ کے گویا ہم نے قرآن کے 38,068 لفظ سمجھ لیے، کلمات سمجھ لیے۔ تو بڑی نصیب کی بات ہے، اگر اسی طرح ہم دہراتے رہے اور بڑھتے رہے تو یہ پورا قرآن سمجھنے کے انشاءاللہ اہل ہو جائیں گے۔ فا کا معنی پس، ازلہ پھسلا دیا، اگر ہوتا ہے نا اضلہ، اسی لیے میں نے یہاں لکھ دیا ہے اضلہ گمراہ کیا، اور ازلہ پھسلا دیا، جیسے تلکا دیا، تھڑکا دیا، پھسلا دیا۔ ہما ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو۔ کس نے؟ الشیطان، یہ جو پیش ہے نا آخر پہ، اس کا مطلب کام کرنے والا یہ ہے۔ جملے کے اندر اگر فعل آ جائے، اس کے بعد پیش والا لفظ آ جائے جس کے آخر میں پیش ہو، تو وہ اس کا سبجیکٹ یا فاعل ہوتا ہے، کام کرنے والا وہ ہوتا ہے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، انہا اس سے، یہ ہا مونس کی ضمیر ہے، اس جنت سے یا اس درخت سے، اس شجرہ تھا، مونس آیا تھا نا، اس درخت سے پھر پھسلا دیا۔ فا پس، اخرجہ خارج کر دیا، نکال دیا، ہما ان دونوں کو، مما یہ دو لفظ ہیں، من اور ما، من میں نے سے، ما میں نے جو، جس میں وہ تھے، کانا تھے، کتنے؟ 2، کیا علامت ہے؟ الف آ گیا، وہ دونوں تھے، فی ہی جس میں، یعنی یہاں مذکر کی ضمیر یہ ماں کے لیے آئی ہے، تو جس حالت میں وہ تھے اس حالت سے ان کو نکال دیا۔ حالت شاہانہ تھی نا، لباس شاہی، لباس شاہی، کھانے شاہی، رہائش، باغات، انہار، دریا، بہت کچھ لش پش، تو اس کیفیت سے ان دونوں کو نکال دیا۔ وا قلنا، اب یہاں اس الف سے یہ نہ سمجھیے کہ یہ بھی تسنیہ ہے، کیونکہ پھر اگر اس کو تسنیہ مانے تو پھر قلنا، تو اس کا مطلب ہے قاف لام نون پیچھے روٹ ورڈ ہے، تو یہ نہیں ہے، وہ تو قوالا ہے، قالا ہے روٹ، تو پھر یہ جو نون زبر الف نا اس کے اندر اضافہ ہے، اس نا کا معنی ہوتا ہے ہم۔ قلنا ہم نے کہا، اہبتو ہبت ہو جاؤ، نکل جاؤ، اتر جاؤ، اس کا اصلی معنی ہے اتر جاؤ۔ ہبتا یہ عربی ہی کا ہے، اردو میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے محبت وحی، وحی کے اترنے کی جگہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے محبت وحی، یہی حبت، ایک یہ حبت ہوتا ہے اترنا، اور ایک یہ حبت ہوتا ہے، ایک یہ حبت ہوتا ہے، سب کے معنی میں فرق ہے۔ ہاں وہ یہ ہے جی، وہ حتتا ہے، انحطاط میں با نہیں ہے، اس کے روٹ ورڈ میں با ہے، دوسرا حرف حبت۔ فی الحال اتنا ہی سمجھیے، اے بیتو اتر جاؤ، بعضکم تمہارے کچھ، بعض میں نے کچھ ہوتا ہے، تمہارے بعض، لبعض بعض کے لیے، لی کا معنی لیے، بعض کے لیے، عدو دشمن، یعنی تمہارے کچھ کے دشمن ہو گئے، یعنی ایک دوسرے کے تم
دشمن ہو گئے. یہاں سے پتہ چل گیا کہ اولاد آدم باہم دشمن بھی ہوگی, یا شیطان اور انسان دشمن ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ بیتور میں جمع کا صیغہ ہے. آدم حوا اور شیطان یہ سارے ہو گئے, ان سب کو نکالا. وا لکم تمہارے لیے. جب دیکھیں یہاں لی کا معنی لیے, لا کا معنی لیے, فرق ہے. جب یہ ضمیر کے ساتھ لام آئے تو اس پر زبر آتی ہے, اگر ضمیر کے علاوہ کسی کے ساتھ آئے تو زیر آتی ہے. یہ ایک فرق ہے. وہ لام یہ وہی ہے حرف جار لیے. جب یہ ضمیر متصل کے ساتھ آتی ہے تو پھر اس پر زبر آتی ہے. لہو, لہما, لہم, لہا, لہما, لہن, لکا تیرے لیے, لکما تم دو کے لیے, لکم تم سب کے لیے, لکی تجھ مؤنث کے لیے, لکما تم دو مؤنث کے لیے, لکنہ تم سب مؤنث کے لیے, لی میرے لیے, لنا. صرف لی میں یا کے ساتھ کیونکہ پیچھے زیر ہی پڑھی جا سکتی ہے, لئی کی بجائے لی پڑھیں گے. اس کے علاوہ ان ضمیروں کے علاوہ لام حرف جار جس کے ساتھ بھی آئے گا اس کے نیچے زیر ہوگی, اس کے اپنے نیچے بھی زیر ہوگی, اور جس پر آئے گا اس کو بھی زیر دے دے گا, جیسے یہاں اس نے زیر دے دیا آخر میں. ٹھیک ہے, حرف جار. تو تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر قرار گاہ ہے. مستقر قرار گاہ آپ نے سنا ہوگا. قرار گاہ, قرار کی جگہ, گاہ میں نے جگہ, اور قرار کیا کہتے ہیں؟ سکون. میرے دل کو قرار آ گیا کہتے ہیں. سکون کی جگہ ہے, یعنی رہنے کی جگہ ہے, رہائش گاہ ہے, باش گاہ ہے. تو تمہارے لیے مستقر ہے, ٹھکانہ ہے. اور متاع کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں جس پر زندگی کا انحصار ہو. کھانا پینا, پہننا, اوڑھنا, بچھونا, ساری چیزیں متاع ہیں, روزی ہے. اس کے اندر آ گئی زمین پاؤں ٹکانے کی جگہ, جی لیٹنے کی, اور متاع ہو گیا اس کے باقی لوازمات زندگی گزارنے کے لیے چاہیے جو. جی سامان زندگی, سامان ہے, رخت سفر سامان ہے. الہین ایک مقرر وقت تک, محدود وقت تک. ایک ہوتا حین اور ایک ہوتا دہر. یہ دونوں وقت کے نام ہیں. یہ لامحدود وقت ہے اور یہ محدود وقت ہے, مقرر وقت. اس کی لمٹ ہے, یہ ان لمیٹڈ ہے. جی اس میں جو فی الارض مستقر و متاع الہی, یہ انسانوں پہ فکس ہوتا ہے زیادہ تر. میرے خیال میں شیطان میں فکس نہیں ہوتا, یا دونوں فکس ہوتا ہے. اگر شیطان میں فکس ہوتا ہے تو پیچھے جو ہے ادب اس میں ہے, تو پھر ایک دوسرے کے دشمن. پھر انسان کا دشمن ہوگا تو شیطان نکل جاتا ہے. شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے, اچھا آپ کا سوال ہے کہ کیا یہ شیطان کے لیے بھی ہے؟ یہ مستقر و متاع الہی شیطان کے لیے بھی, یہ استقرار اور یہ روزی یہ سارا انسان کے لیے یا شیطان کے لیے؟ یہ اہبتو کے اندر یہ سارا آ گیا. لکم کہہ دیا نا, قوم جمع کی ضمیر ہے. اگر ہوتا نا لکما یا اس کی اولاد, اگر یہاں شیطان مراد ہے, یہاں بھی اس کے شیطان کے چیلے چانٹوں کے لیے سب کچھ تو ہے نا. ٹھیک ہے. پھر شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ, تو قیامت تک ہے نا, وہ بھی وقت مقرر ہے. ایک ہاں حین میں وہ آ جائے گا. جن بھی تو نیک ہوتے ہیں پھر ان کے لیے بھی یہ چیزیں بن جائے گا. جی ہوں گی, بالکل ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی کلاس میں بہت سے بیٹھے ہوں, سیکھ رہے ہوں اس ٹائم. کامران صاحب موجود ہوں گے آپ کے ساتھ, دائیں بائیں ہوں گے. اللہ نے ہر شخص کے لیے ایک شیطان چھوڑ کے رکھا ہے, یہ بھی حدیث. جی جی کام شروع کر. اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں. اس میں ایک کویسچن یہ آتا ہے, جی ہم نے کہا, مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنا, مطلب ایسے تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا ہے کہ میں نے کہا چلے جاؤ, سختی سے ہی کہہ رہا تھا نا. اللہ نے کہا ہم نے کہا کہ آپ, تو اس میں اشکال کیا ہے؟ ہاں اس میں مطلب ہم کیوں یوز ہوا؟ یہ شاہانہ انداز ہے. شاہانہ صحیح. جیسے بادشاہ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا حکم ہے, ہم آ رہے ہیں, میرا نہیں کہتے, میرا نہیں کہتے. یہ شاہانہ انداز ہے. شاہی تو رب کو ڈکتی ہے.
رب سے بڑا بھی کوئی شاہ ہے؟ یہ شاہانہ انداز ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رب نے فیصلہ کیا اور فرشتوں کے ذریعے کہا کہ چلو ان کو کہو کہ ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا، جاؤ. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کوئی بھی محکمہ ہو تو اس کے اندر کرندے سارے شامل ہوتے ہیں. اب با محاورہ ترجمہ. پس شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا اور ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے. ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور سامان زندگی ہے ایک مقرر وقت تک. اب اس کا ترجمہ آپ ایک دوسرے سے سن لیجیے.